پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ان والدین کے حوالے سے ہے جن کا یہ سوال ہے اور اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اردو او لیول خود پڑھا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ جی، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اس بات پہ روشنی ڈالتا رہتا ہوں کہ اردو او لیول کو پڑھانا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور والدین میں سے والدہ یا والد کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جن چیزوں میں مجھے بتانا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے کرنی ہیں، اور یہ وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ہوگا، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں ہم سامنے رکھ کر اور اپنے بچے کو بہتر طور پہ تیاری کروا سکتے ہیں۔ تو جناب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو جلدی سے یہ ساری باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ والد یا والدہ دونوں میں سے جو بھی پڑھانا چاہتا ہے اس نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ اسے اردو او لیول کا سلیبس جا کر دیکھنا ہوگا، اور اس میں جس سلیبس پر میں اکثر بات کرتا ہوں وہ اردو 3248 ہے۔ اردو 3248 کا سلیبس آپ کو کیمبرج کی ویب سائٹ پر مل جائے گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے بعد اسے غور سے آپ دیکھیں کہ سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ دوسرا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں 2 پیپر ہوتے ہیں اردو او لیول میں، آپ نے پیپر 1 اور پیپر 2 کا پیپر پیٹرن سمجھنا ہے کہ کس طرح سے پیپر 1 ہے اور کس طرح سے پیپر 2 ہے، یعنی پیپر 1 میں کیا کیا سوالات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پیپر 2 میں کون کون سے سوالات آتے ہیں۔ پیپر پیٹرن سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سا سوال کتنے نمبروں کا ہوتا ہے، اور سوال میں کیا بات پوچھی جاتی ہے اور اس کا کس انداز سے جواب دینا بہتر ہوتا ہے، یعنی کیمبرج کی طرف سے جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہو۔ جیسے پیپر 1 کے حوالے سے مضمون نویسی میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو 3 نکات ہیں یعنی 3 پوائنٹس جو دیے جاتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے مضمون لکھنا ہے۔ اسی طرح سے پیپر 1 میں جو کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے، اس میں جو آپ کو خط، مکالمہ، رپورٹ، تقریر وغیرہ کا پیٹرن پتہ ہو کہ کس انداز سے یہ لکھے جاتے ہیں تاکہ آپ بچے کو بہتر طور پہ سمجھا سکیں۔ اسی طرح سے پیپر 2 میں آپ دیکھ لیں کہ پیپر 2 میں جو ہے کیا کیا پیپر کے سیگمنٹ ہیں، ان کے نمبر کیا ہیں، اور کون سا ایسا سیگمنٹ ہے جو چیلنجنگ ہے، اس پہ بچے کو زیادہ آپ محنت کروا لیں۔ اس کے بعد جناب آپ یہ کریں گے کہ آپ پاسٹ پیپر آپ کو کیمبرج کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے، آپ پاسٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پاسٹ پیپر سے دیکھیں گے کہ پیپر میں کس انداز سے کیا سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ بہت زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو آپ 2017 سے 2017، 2018، 2019، 2020 کے پیپر دیکھ لیں۔ سال میں 2 دفعہ پیپر ہوتا ہے، مئی جون سیشن کا اور اکتوبر نومبر سیشن کا، آپ کو پاس پیپر میں مل جائیں گے بہت سارے موضوعات، جس سے آپ کو بہت اچھے انداز سے یہ پتہ چل جائے گا کہ پیپر کس انداز سے آتا ہے، کس انداز سے بات پوچھی جاتی ہے، اور بچے کو کس طرح آپ نے تیاری کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ انہی پاس پیپر کے ساتھ آپ کو مارک سکیم بھی مل جائے گی، کیمبرج کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نیٹ پر آپ گوگل میں اگر سرچ کریں تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ ہر پاس پیپر کے ساتھ مارک سکیم ہوتی ہے، اور مارک سکیم میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیمبرج کس طرح سے پیپر کو مارک کرتا ہے، یعنی مارکنگ کا طریقہ کار کیا ہے، اور انہوں نے ان سوالوں کو کس طرح مارک کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے نمبر کاٹے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس سے آپ کو بہت اچھے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ کیمبرج کس انداز سے مارکنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور چیز ڈاؤن لوڈ کریں گے نیٹ سے، وہ ہے ایگزامینر رپورٹ۔ آپ کو جو پچھلے پیپر ہیں جیسے 2017 کا ہے، 18 کا ہے، 19 کا ہے، ان کی ایگزامینر رپورٹ نیٹ سے مل جائے گی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ جو ہے بڑی تسلی سے بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں۔ اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے کہ بچوں نے کس سوال میں کس انداز سے اٹیمپٹ کیا، کیا پوچھا گیا تھا اور بچوں نے کیا لکھا، اور ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ان کے نمبر کاٹے گئے۔
تو یہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے. اس کے بعد آخر میں خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے تجربے میں یہ ہے کہ پیپر 1 میں سب سے مشکل جو معاملہ ہوتا ہے وہ ترجمہ نویسی والا ہوتا ہے. تو ترجمہ نویسی کی بطور خاص بچے یا بچی کو پریکٹس کروائیں اور اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں. صرف پریکٹس کروانا مقصد نہیں ہے. بچہ جب یہ اٹیمپٹ کر لے تو آپ اسے بڑی تسلی سے بیٹھ کر چیک کریں اور اس کی مارکنگ بھی کریں جو آپ پیپر پیٹرن میں، مارک سکیم میں اور ایگزامینر رپورٹ سے طریقہ کار سیکھے ہیں. پیپر 2 کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیپر 2 میں جو محاورات ہیں یہ خاصے ہوتے ہیں. اس لیے پہلے آپ کو محاورات خود تیار کرنے پڑیں گے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سے محاورے کے کیا معنی ہیں اور اس سے جملہ کس انداز سے بنتا ہے. اس کے علاوہ پیپر 2 میں جو چیلنجنگ کویسچن ہوتا ہے وہ سمری رائٹنگ ہے، یعنی خلاصہ لکھنا ہے. تو خلاصے کی بھی خاص طور پر بچے یا بچی کو زیادہ پریکٹس کروائیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.